پیش لفظ موسیقی کی معلومات روح کی بھی آواز ہے یا قرآن پاک کائنات میں قائم تھا زمین پر قبل از اس کے نہ تھا بے صغیر پاک و ہند قرآن پاک سے قبل از سانگ ساز سے رضا کے راز تھے ازل عدم قرآن پاک کائنات کے لیے رہنمائی لیے آیا بات پرست ختم قرآن پاک کے فرمان سے ایمان پر تبلیغ کی صوفیوں نے وہ چلے قلب کے قدم قرآن پاک میں کائنات علمیات قادر کی زبان ہے اصل بدل قرآن ایسا سلیقہ قرینہ ہے دراصل خیال رکھنا بھی قرآن میں تن بدن قرآن پاک پر نہایت ایمان ہو پھر اندر ہی اندر سفر کر قلب کے قدموں سے چل قرآن پاک فرقان کے فرمان پر اصل میں جیسے بھی عمل قرآن پاک میں زمین پر سچ سنگت کا درس صرف خراش اور گداز میں بدل قرآن کو قرات کو سنگیت میں بدل کر سچے سوار کو عدل میں بدل قرآن پر عمل کیے موضوع نے دیس بدل پھر بھیس بدل ایسے اسلام پھیلا پاک و ہند جیسے پانی کے اوپر پھول کنول قرآن کے لحاظ سے نامے کرنا ہو کر بس ہاں میں ہاں کا لہجہ کر اور زبان کو سوار میں سیرت میں بدل ساز حرام کیسے منادی کرنے کے لیے حکمران نقارہ بجواتی تھے اور جنگ تبل بجاتے ہیں نقارے یا تبل بھی ایک طرح کا ساز ہے پرانے وقتوں میں بادشاہ کو دہائی پکار کے لیے بادشاہ کے دربار کے نزدیک نقارہ یا گھنٹال بجا کر انصاف طلب کرتے تھے یا اپنا شکو درج کرواتے تھے بے صغیر پاک و ہند میں گھنٹال جیسے کہ مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار کے باہر عرب میں بھی نقارے جیسا کوئی اعلیٰ ساز تھا شہنائی ایک منہ سے بجانے والا ساز ہے جو غمگین ماحول اور خوشی میں دونوں تقریب میں بجائے جاتے ہیں بگل بگل ایک طرح کا ایک ساز ہی ہے جو کہ جنگ ختم جنگ میں وقفے کی اطلاع دینے کا درجہ رکھتا تھا اور اس بگل بجانے سے جنگ شروع اور ختم ہو جاتی تھی یہ کتنا بڑا کام ہے ساز بجانے کا پھر یہ کیسے ساز حرام کہلائے گا دفلی ادف یہ بھی عرب اور دیگر براعظموں میں بجائے جاتے ہیں اور جو انسان حیوان نما جنگلوں میں صدیوں سے رہتے ہیں وہ بھی نقارے ڈھول پر آواز سے ساز کی آواز نکالتے تھے یہ جنگلی لوگ مختلف لکڑیوں میں بانسری کی طرح بجا کر خوشی یا غم کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے دیوتاؤں کو ناچ ناچ کود کود کر مناتے ہیں یہ یاد رہے سنا ہے کہ بین سے سانپ متاثر ہے لیکن یہ ہم نے خود دیکھا ہے اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں ہمارے ہی گھر پر سپیرے جوگیوں نے کئی بار ہمارے گھر سے سانپ نکالے اور ہمارے ایکٹر کے لان گھاس میں سے بین بجا کر اس کو ہم مغالطہ نہیں کہیں گے جو اصل ہم نے دیکھا بے صغیر پاک و ہند میں مندروں مزاروں پر گھنٹا کا روحانی رواج ہے بانسری سے آواز لگا کر پرندوں کو بھی بلانے کا ہاتھیوں کو بھی جنگ میں الگ الگ ساز اور سرکس میں الگ ساز سے سکھایا جاتا ہے ہاتھیوں سے لکڑی اور دیگر کاموں اور مزدوری کروانے میں الگ طرح کی آواز سے ہاتھیوں سے آگے پیچھے کروانے کے لیے بھی ساز استعمال ہوتا تھا پیش لفظ کا پس منظر فجر کی اذان انڈونیشیا سے شروع ہوئی اور 9 گھنٹے میں واپس پھر ظہر کی نماز انڈونیشیا دبئی سعودی عرب امریکہ افغانستان پاکستان ہندوستان سری لنکا اور دنیا کے دیگر خطوں میں الگ الگ وقت پر ہوئی کہیں دن کسی خطے میں رات ہوتی ہے کہیں سورج نکلتا ہے کہیں جا کر غروب ہوتا ہے کسی خطے میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں کسی خطے میں برف اور وہاں زندگی گزارنے کے آثار نظر نہیں آتے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر خطے کے لیے نبی رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں قرآن و حدیث راوی اماموں نے نبی اور رسولوں کی تعداد 1,24,000 بتائی ہے قرآن پاک میں چند نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے اسی طرح گمان بھی کیا جانا چاہیے انڈونیشیا سری لنکا پاک و ہند افغانستان میں ضرور نبی اور رسول اللہ نے بھیجے ہوں گے لیکن قرآن پاک نے اس بات کا انکار بھی نہیں کیا اور واضح لکھا بھی نہیں اس خطے کے بارے میں قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتاب ساز حرام ہے حکم دیا ہے جو چیز واضح قرآن میں سمجھ نہ آئے تو گمان کرنے سے منع نہیں عربی اور سلیمان اور داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں خدا کی طرف سے یہ جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے بے شک یہ اس کا سری فضل ہے عربی اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی
اے پیڑو ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ عالموں کا بھی عالم ہے، علموں سے بھی علم کے حلیم پر قادر ہے۔ علم کی شروعات تھی بندہ پرور نے پلک جھپکتے ہی ہوا پر ایک عبد غالب ہوا۔ عالموں اور نبیوں نے یہ علم کی انتہا سمجھی، قادر کی یہ عطا بندے سے ادا کروائی۔ عنایت بھی نہایت بھی بصارت بھی بصیرت بھی آقا نے غلام سے بلقیس کا تخت عبد سے منگوایا۔ عام طور پر جب ہم کسی مادی چیز یا سائنس کی بات کرتے ہیں تو ہر چیز بڑی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ یعنی مطلب اگر آپ کی ہڈی خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو آپ بس ایکس رے کرواتے ہیں، اس ایکس رے کی کالی فلم پر ایک سفید رنگ کی ٹوٹی ہوئی لکیر صاف نظر آ جاتی ہے۔ صحیح، اور ڈاکٹر بس انگلی رکھ کر کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں خرابی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یعنی ہر چیز کو ناپا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم انسانوں کو ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ اصل میں انسان کی فطرت ہی یہی ہے۔ ہمیں چیزوں کا نظر آنا، ان کا خانوں یا کیٹیگریز میں بٹا ہونا نا بہت تسلی بخش لگتا ہے۔ صحیح۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ٹھوس ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ لیکن آج ہم جس کانسیپٹ پہ بات کر رہے ہیں وہ اس بلیک اینڈ وائٹ اور ناپے جانے والے نظریے کو مطلب مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے۔ واہ، وہ کیسے؟ ذرا سوچئے، اگر ہم آواز، کائنات اور روح کی اس اندیکھی دنیا میں قدم رکھیں تو وہ ایکس رے مشین اچانک بیکار ہو جاتی ہے۔ اور فلسفیانہ دستاویز کے نوٹس دیکھ رہے تھے آج۔ اچھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے روح، آواز اور قرآن کی مقدس ہم آہنگی۔ اور جس طرح مصنف نے آواز، کائنات کی بناوٹ اور الہامی پیغامات کو آپس میں جوڑا ہے نا، اس نے تو میرا دماغ گھما کر رکھ دیا ہے۔ اور اس دستاویز کی سب سے خاص بات میرا خیال ہے اس کا انداز بیان ہے۔ یہ کوئی عام سا معلوماتی مضمون نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک ڈیپ لٹریری اینالسٹ اور ایک فلسفی کے زاویے سے اس تحریر کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اتریں گے۔ چلیں ذرا اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس تحریر کے بالکل ابتدائی حصے پر ہوئی۔ وہ جو کائنات کی ابتدا والی بات ہے۔ ہاں ہاں، مصنف نے آغاز ہی ایک اتنے بڑے اور کائناتی دعوے سے کیا ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو کہ ایک الہامی کلام ہے، وہ زمین پر نزول سے قبل بھی اس کائنات میں قائم تھا۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ یعنی ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک کتاب ہے جو زمین والوں کے لیے آئی، مصنف کے نزدیک یہ ایک کائناتی وجود ہے، ایک ایسی فریکوینسی ہے جو ازل سے موجود تھی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنف دراصل یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ الہامی رہنمائی کسی خاص وقت یا صرف زمین کی محتاج نہیں ہے۔ صحیح، مطلب وہ کسی ٹائم لائن میں قید نہیں ہے۔ بالکل۔ جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا وجود کائنات میں پہلے سے تھا تو وہ اس کلام کو ایک مجرد یعنی ایک ایبسٹریکٹ سچائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ سچائی زمین پر اتری تو اس نے انسانوں کے بنائے ہوئے بتوں کو ختم کیا۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متوجہ کیا وہ ان کا صوفیوں کے حوالے سے استعمال کیا گیا ایک جملہ ہے۔ آپ یقیناً اس جملے کی بات کر رہے ہیں جہاں لکھا ہے کہ صوفیوں نے وہ چلے قلب کے قدم۔ جی بالکل وہی جملہ۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے باقاعدہ پڑھنا چھوڑ کر اس پر غور کیا۔ قلب کے قدم یعنی دل کے قدموں سے چلنا۔ ہاں، یہ محض ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والا کوئی عام جسمانی سفر تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ دل کے قدموں سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ صوفیوں کا سفر جغرافیائی سے زیادہ اندرونی اور روحانی تھا۔ یعنی اپنے اندر کا سفر۔ بالکل۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے دل کو اس کائناتی فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ واہ! اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف نے 4 بظاہر مختلف چیزوں کو یعنی قرآن، قرات، سنگیت جس کا مطلب موسیقی کا سر ہے اور عدل، ان سب کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا روایتی سوچنے کا انداز تھوڑا سا ڈگمگایا۔ مطلب ہم قرات اور سنگیت کو الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں نا عام طور پر۔ ہاں، عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن مصنف نے ایک کمال کی بات لکھی ہے کہ قرآن کو قرات کو سنگیت میں بدل کر سچے سر کو عدل میں بدل۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اصطلاح استعمال کی ہے، خراش اور گداز۔
اب گداز کا مطلب تو ہم سب جانتے ہیں، یعنی دل کا نرم ہونا یا پگھلنا، لیکن یہ خراش کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ کیا ایک سچا سر یا ایک خالص آواز ہماری روح کو چھیلتی ہے، جیسے کوئی مجسمہ ساز کسی کھردرے پتھر کو تراش کر اس میں سے ایک شاہکار نکالتا ہے؟ یہ ایک زبردست تمثیل ہے۔ مجسمہ ساز والی بات اس کانسیپٹ پر پوری اترتی ہے۔ خراش کا مطلب واقعی تراشنا یا چھیلنا ہے۔ اچھا۔ جب آپ کسی خالص سر یا کلام پاک کو اس کے درست تلفظ، ترتیل اور ایک خاص روحانی لے کے ساتھ سنتے ہیں نا، تو وہ آواز محض آپ کے کان کے پردوں سے نہیں ٹکراتی۔ تو پھر کیا کرتی ہے وہ آواز آپ کے اندر کی سختی کو، آپ کی انا کو تراشتی ہے، جس کو خراش کہا گیا ہے، اور پھر آپ کے دل کو نرم کر دیتی ہے، یعنی گداز۔ سمجھ گئی۔ مصنف کا اشارہ اسی کائناتی ہم آہنگی کی طرف ہے کہ جب آواز سچی ہو تو وہ سیدھا روح پر اثر کرتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری کائنات بذات خود ایک ایسا عظیم ساز ہے جسے قدرت کے اصول چلا رہے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم انسان، صوفی یا عام لوگ بس اس ساز کے مختلف سروں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ اپنی فریکوینسی میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر انداز میں تو اسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی ہم آہنگی کو مصنف نے برصغیر میں اسلام کے پھیلاؤ کی تاریخ سے بھی جوڑا ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے ایک بڑی کلاسک اور خوبصورت تشبیہ دی ہے کہ جیسے پانی کے اوپر پھول کمل۔ کمل کا پھول؟ ہاں، کمل کا پھول آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کیچڑ اور ٹھہرے ہوئے پانی میں اگتا ہے، لیکن اس کی پتیاں اس کیچڑ سے ہمیشہ بلند، صاف اور پاکیزہ رہتی ہیں۔ واہ! یعنی صوفیاء نے جب اس خطے کا رخ کیا تو انہوں نے مقامی لوگوں کا بھیس اپنایا، ان کی زبانیں بولیں، ان کے مزاج کو سمجھا، بالکل، لیکن اپنے اندر کی سچائی اور اس خالص الہامی سر کو اس کمل کے پھول کی طرح، مطلب دنیاوی کیچڑ سے پاک رکھا۔ وہ ان کے درمیان رہ کر بھی ان سے بلند رہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے تحریر ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اگر آواز اور سر اتنی خالص اور روحانی چیزیں ہیں تو پھر وہ آلات یا ٹولز جو ان آوازوں کو پیدا کرتے ہیں وہ اتنے متنازع کیوں ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مصنف ایک نہایت سیدھا اور چپتا ہوا سوال پوچھتے ہیں کہ ساز حرام کیسے؟ سوچئے ذرا، اگر ہم یہ مان لیں کہ آواز کا ماخذ وہ کائناتی ہم آہنگی ہے، تو پھر انسان کا ان آلات کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو بات ہے۔ جب مصنف یہ سوال اٹھاتے ہیں تو وہ صرف فلسفے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ ہماری تاریخ اور روزمرہ زندگی سے ایسے ٹھوس شواہد نکال کر لاتے ہیں جو واقعی ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ عملی مثالیں دی ہیں۔ ذرا ماضی کے درباروں کا تصور کریں۔ ٹھیک ہے۔ حکمران اپنی رعایا تک کوئی اہم پیغام پہنچانے کے لیے منادی کرواتے تھے، جس کے لیے باقاعدہ نقارہ بجایا جاتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، انصاف کا حصول تھا۔ بالکل، بادشاہوں کے محل کے باہر ایک گھنٹال یا بڑا نکارہ لٹکا ہوتا تھا۔ حال ہے، ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ آدھی رات کا وقت ہے، چاروں طرف خاموشی ہے، اور اچانک کوئی مظلوم اس بھاری زنجیر کو کھینچتا ہے۔ صحیح۔ اس گھنٹال کی وہ گرجدار آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی سیدھی بادشاہ کے خوابگاہ تک پہنچتی ہے۔ وہ آواز ایک مظلوم کی پکار تھی جو ایک ساز کے ذریعے پیدا کی گئی۔ اور مصنف کا استدلال یہ ہے کہ نکارہ یا گھنٹال یہ سب ساز ہی تو ہیں۔ بالکل۔ اور بات صرف انصاف کے گھنٹال تک نہیں رکتی۔ جنگ کے میدان کا تصور کریں۔ میدان جنگ میں جب تک بگل یا طبل نہیں بجتا تھا، جنگ شروع نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، اور جب وہ دوبارہ بجتا تو تلواریں میان میں رکھ لی جاتی تھی۔ یعنی ایک ساز کی آواز میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ہزاروں انسانوں کے خون کی ہولی کو ایک لمحے میں روک سکتی تھی۔ آہا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آلات صرف تہذیب یافتہ معاشروں یا بادشاہوں کے درباروں تک محدود نہیں تھے۔ ہاں، فطرت سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے۔ مصنف نے ہمیں جنگلوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ وہ ان آدی واسیوں یعنی ان قدیم قبائل کا ذکر کرتے ہیں جو آج بھی فطرت کے بہت قریب ہے، جو لکڑیوں کو تراش کر بانسری بناتے ہیں۔ ہاں، اور وہ اسی بانسری اور ڈھول کی تھاپ پر اپنے دیوتاؤں کو مناتے ہیں، بارش کی دعائیں مانگتے ہیں، اپنی خوشی اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ اور فطرت کے ساتھ اس رابطے کی سب سے حیران کن مثال انسان اور جانوروں کے درمیان رابطہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مصنف نے جانوروں کو سدھانے کے لیے ساز کے استعمال پر بڑی گہری بات کی ہے۔ مثال کے طور پر
پرندوں کو بلانے کے لیے خاص قسم کی بانسری بجائی جاتی ہے، ہاں میں نے دیکھا ہے، جس کی آواز سن کر پرندے کھچے چلے آتے ہیں۔ اور ہاتھی جیسے دیویکل جانور کو کنٹرول کرنے اور اس سے کام لینے کے لیے مہاوت مختلف سروں اور آوازوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور مصنف نے یہاں صرف کتابی باتیں نہیں کی، انہوں نے اپنا ایک چشمدید واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ سانپ والا واقعہ؟ ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے گھر، اپنے لان میں سپیرے جوگیوں کو آتے دیکھا ہے۔ صحیح۔ وہ جوگی جب اپنی بین بجاتے ہیں تو وہ مخصوص سر اور ارتعاش سن کر سانپ بلوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے، ایک انسان اور ایک رینگنے والے زہریلے جانور کے درمیان مواصلات کا واحد ذریعہ ایک ساز ہے، ایک بین کی آواز ہے۔ اب یہاں ہم اس بحث کے مرکز تک پہنچتے ہیں۔ بالکل۔ مصنف ان تمام تاریخی اور عملی شواہد کو سامنے رکھ کر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ پوچھتے ہیں کہ جب مختلف ساز اتنے اہم، فطری اور بعض اوقات مقدس مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو ان پر یکمشت کوئی مطلق فتویٰ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں یہاں آپ کی بات روک کر ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل پوچھیں۔ بلکہ میں مصنف کی اس بحث پر تھوڑا سا پش بیک دوں گی۔ اچھا بتائیے۔ چلے مان لیا کہ دربار کا گھنٹال انصاف دلا رہا ہے، میدان جنگ کا بغل خون ریزی روک رہا ہے، جوگی کی بین فطرت سے کنیکٹ کر رہی ہے۔ بالکل۔ تو لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہی ساز بعض اوقات انسانی نفس کو بھٹکانے یا محض ایک بے مقصد شور پیدا کرنے کے لیے بھی تو استعمال ہوتے ہیں نا؟ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو کیا ساز بذات خود غیر جانبدار چیز ہے؟ یہی تو وہ باریک نقطہ ہے جو مصنف سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کسی بھی آواز، ارتعاش یا ساز کی اپنی کوئی ذاتی اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ وہ نہ بذات خود مقدس ہے نہ ناپاک۔ اس کا مقصد، اس کی نیت اور اس کا استعمال یہ طے کرتا ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہوگی۔ سمجھ رہی ہوں۔ اگر ایک شہنائی شادی کی خوشی میں بج رہی ہے تو وہ زندگی کے ایک نئے سفر کا اعلان ہے۔ اگر ایک نکارہ انصاف کے لیے بج رہا ہے تو وہ عدل کی آواز ہے۔ تو یعنی وہ ساز کا دفاع نہیں کر رہا ہے؟ مصنف ساز کا دفاع نہیں کر رہے، وہ دراصل اس تنگ نظری کو چیلنج کر رہے ہیں جو آواز کو اس کے مقصد سے کاٹ کر دیکھتی ہے۔ میں سمجھ گئی، یعنی چھری سے آپ سیب بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ قصور چھری کا نہیں، استعمال کرنے والے کے ہاتھ کا ہے۔ بالکل، بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ بہت خوب۔ اس ساری بحث کو اگر ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں تو مصنف نے اس آواز کو صرف زمین یا چند سازوں تک محدود نہیں رکھا۔ ہاں، انہوں نے تو اسے آفاقی سطح تک پھیلا دیا ہے۔ بالکل۔ مجھے پیش لفظ کے پس منظر میں فجر کی اذان کا وہ حوالہ بہت زبردست لگا۔ فجر کی اذان کا وہ تصور واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کس طرح فجر کی اذان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک ماڈرن مثال آئی۔ آپ نے کبھی کرکٹ اسٹیڈیم میں شائقین کو ویو بناتے دیکھا ہے؟ ہاں بالکل دیکھا ہے۔ جہاں ایک حصے کے لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ لہر پورے اسٹیڈیم کا چکر لگاتی ہے۔ صحیح۔ اب ذرا اسی ویو کو زمینی پیمانے پر سوچیں۔ زمین گھوم رہی ہے، انڈونیشیا میں فجر کا وقت ہوتا ہے، اذان کی آواز فضا میں بلند ہوتی ہے، اور پھر وہ لہر آگے بڑھتی ہے۔ بالکل۔ ابھی وہ گونج ختم نہیں ہوتی کہ سورج کی کرنیں سری لنکا، ہندوستان اور پاکستان تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے وہ آواز اٹھتی ہے۔ اور پھر یہ سفر رکتا نہیں ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو پاکستان سے افغانستان، پھر دبئی، سعودی عرب اور وہاں سے ہوتا ہوا امریکہ اور دنیا کے دیگر خطوں تک۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے نا؟ ایک ایسا عظیم اور نہ ختم ہونے والا عالمی ایکو ہے جو پچھلی 14 صدیوں سے دن رات اس زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ واہ! یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک خالص آواز کس طرح وقت اور جغرافیہ کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور جغرافیہ کا ذکر آیا ہے تو تحریر میں ایک اور بہت گہرا فلسفیانہ ربط قائم کیا گیا ہے۔ وہ انبیاء کی تشریف آوری والا؟ ہاں، مصنف کہتے ہیں کہ اس دنیا کے مختلف خطوں میں کتنا تنوع ہے۔ کہیں فلک بوس پہاڑ ہیں، کہیں دور دور تک پھیلے ہوئے برفزار ہیں، کہیں سورج مہینوں نہیں ڈوبتا۔ بالکل۔ اور ہماری اسلامی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ اس تنوع کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف ایک بہت منطقی گمان کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ چونکہ قرآن پاک میں چند ہی انبیاء کے نام درج ہیں، مگر یہ بھی واضح ہے کہ ہر قوم کی طرف ہادی بھیجے گئے، تو مصنف کہتے ہیں کہ بر صغیر، سری لنکا اور انڈونیشیا جیسے خطوں میں بھی یقیناً انبیاء آئے ہوں گے۔
ہاں، قرآن ہمیں تدبر کرنے اور ایسی چیزوں پر غور و فکر کرنے سے منع تو نہیں کرتا۔ بالکل منع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آواز کا سفر ہے، چاہے آج وہ اس تسلسل کے ساتھ گونجنے والی آذان کی صورت میں ہو یا قدیم زمانوں میں مختلف خطوں میں آنے والے انبیاء کی تعلیمات کی صورت میں، یہ دراصل انسانیت کی روحانی رہنمائی کا ایک ہی آفاقی سفر ہے۔ یعنی یہ وہی کائناتی سر ہے جو مختلف وقتوں میں مختلف زبانوں میں بجتا رہا ہے۔ آپ نے بالکل ان تمام کڑیوں کو درست جوڑا ہے، اور یہ ساری بحث کائناتی سر، ساز اور آفاقی آواز، یہ سب اپنے عروج پر اس وقت پہنچتی ہے جب مصنف براہ راست قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ جو انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے۔ جی، خاص طور پر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ اس تحریر کا وہ حصہ ہے جو واقعی آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ میں سچ بتاؤں تو میں اسی حصے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ سورۃ النمل کی آیت 16 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اعلان فرماتے ہیں کہ انہیں منطق الطیر یعنی پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اور پھر سورت سبا کی آیت 10 کا حوالہ آتا ہے۔ ہاں، اور یہ حصہ تو مجھے لگا جیسے روحانیت اور طبیعت یعنی فزکس کا کوئی انوکھا ہی ملاپ ہے۔ وہ کیسے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کریں، اور سب سے حیران کن بات یہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فزکس کی حدیں ختم ہوتی ہیں اور اس کائنات کے خالق کی عطا یعنی علم الہی شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ مصنف اس طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی پاکیزگی، ان کی تسبیح کی گونج میں وہ غیر معمولی روحانی طاقت تھی کہ بے جان پہاڑ اور چرن پرند ان کے ساتھ مل کر اس حمد کا حصہ بن جاتے تھے۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، میں ذرا اسے ایک عام انسان اور سائنس کے طالب علم کے طور پر سمجھنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فزکس میں اکوسٹک ریزوننس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے۔ جی آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں ایک اوپیرا سنگر ایک خاص سر پر گاتا ہے۔ ہاں، اور گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، اس کی آواز کی فریکوینسی جب شیشے کے گلاس کی نیچرل فریکوینسی سے میچ کر جاتی ہے تو وہ کانچ کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وائبریشن اتنی تیز ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ان کی خالص آواز کی ریزوننس اتنی طاقتور تھی کہ اس نے لوہے جیسی انتہائی سخت دھات کی مالیکیولر بناوٹ کو نرم کر دیا؟ واہ! کیا وہ کائنات کی اس بنیادی فریکوینسی سے جڑ گئے تھے؟ یہ کمال کی سائنسی تشبیہ بھی ہے آپ نے۔ اگر انسان کی پیدا کردہ ایک آواز کی فریکوینسی شیشہ توڑ سکتی ہے تو ذرا اسے ڈیوائن لیول یعنی خدائی سطح پر لے کر جائیں۔ بالکل۔ مصنف یہاں ایک بہت بنیادی اصول کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عالموں کا بھی عالم ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ بے شک ہمارے پاس جو سائنسی اور طبعی علم ہے نا، جس پر ہم فخر کرتے ہیں، وہ اس کائنات کے اسرار کا محض قطرہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کا نرم ہونا کوئی لیبارٹری کا سائنسی تجربہ تو نہیں تھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب ایک خالص روحانی سر کائنات میں گونجتا ہے تو کائنات کا سخت ترین مادہ بھی اس کے سامنے پگھل جاتا ہے۔ یعنی وہ آواز اتنی خالص تھی کہ اس نے مادے کے قوانین کو ہی بائی پاس کر دیا۔ قطعی طور پر جب اس کائنات کا خالق کسی کو اپنا علم عطا کرتا ہے تو دنیا کی کوئی فزکس، کوئی مادی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ کی برتری کی ایک اور کمال مثال مصنف نے اس بحث کے آخر میں دی ہے، ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ۔ ہاں، وہ ایک بھاری بھرکم اور عظیم الشان تخت تھا جو سینکڑوں میل دور رکھا تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ایک شخص نے، جسے قرآن نے محض ایک غلام کہا ہے لیکن اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ مادی تخت وہاں لا کر حاضر کر دیا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اس واقعے کا حوالہ دینے کا مصنف کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کائنات میں اصل طاقت مادی چیزوں کی نہیں ہے، اصل طاقت وہ پوشیدہ علم اور وہ خدائی ہمہ ہنگی ہے جو اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ تمام حوالے، چاہے وہ پرندوں کی بولی ہو، لوہے کا نرم ہونا ہو یا تخت کا آ جانا ہو، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کا نظام ہمارے حواس خمسہ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ چلیں اب ذرا ایک لمبا سانس لیتے ہیں۔
اگر میں اس پوری تفصیلی اور فلسفیانہ گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو آج کے اس تجزیے سے ہم نے کیا سیکھا؟ آپ بتائیے۔ شاکر نمانہ صاحب کی اس تحریر کے مطابق آواز محض ہوا کے ارتعاش کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا پل ہے جو ہماری اس ٹھوس مادی دنیا کو ایک روحانی دنیا سے جوڑتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ موسیقی کے ساز، فجر کی اذان کا وہ عالمی ایکو، جنگلوں میں بجنے والی بانسری اور انبیاء کی تسبیح، یہ دراصل ایک ہی کائناتی سمفنی کے مختلف روپ ہیں۔ اور اس ساری بحث کی سننے والوں کے لیے عملی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اس گفتگو کے بعد ہمیں اپنے ارد گرد موجود آوازوں کو دیکھنے اور سننے کا نظریہ بدلنا چاہیے۔ بالکل۔ جب آپ اگلی بار کسی پرندے کو گاتے ہوئے سنیں یا اذان کی وہ گونج آپ کے کانوں میں پڑے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ پوری کائنات اپنی ایک خاص سر میں کلام کر رہی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ کائنات آپ سے کلام کر رہی ہے، بس آپ کو وہ فریکوینسی سمجھنی ہے۔ جی بالکل۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس گہرے تجزیے کو ختم کریں، میں چاہوں گی کہ ہم اس تمثیل کی طرف واپس جائیں جہاں سے ہم نے معجزات کی بات شروع کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ ہاں، مصنف نے ہمیں یاد دلایا کہ کس طرح ان کی تسبیح کی گونج میں وہ روحانی طاقت تھی کہ وہ لوہے جیسی سخت چیز کو موم کی طرح نرم کر لیا کرتے تھے۔ ایک ایسا معجزہ جہاں ایک خالص ترین آواز نے ٹھوس ترین مادے کو پگھلا کر رکھ دیا۔ تو سننے والوں کے لیے آج کا آخری اور غور طلب پہلو یہ ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر اس قدیم دور میں ایک خالص اور روحانی آواز کی فریکوینسی لوہے کو نرم کر سکتی تھی تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں۔ ہاں، آج تو ہر طرف شور ہے۔ ہم شدید شور، غل، ٹریفک اور اسکرینوں سے نکلنے والی بے ہنگم ڈیجیٹل آوازوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم جو کچھ سارا دن بغیر سوچے سمجھے اپنے کانوں میں انڈیلتے رہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مستقل اور بے مقصد شور ہماری نیچرل فریکوینسی کو بگاڑ رہا ہے؟ کہیں یہ شور ہمارے نرم، نازک اور حساس دلوں کو دھیرے دھیرے لوہے کی طرح سخت تو نہیں کر رہا؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس گہرے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔